السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضرت شب برات کے موقع پہ رات بھر لوگ جاگتے رہتے ہیں اور جاگ کر کے عبادت نہیں کرتے ہیں، بس گھومتے رہتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ پوری رات جاگنا، عبادت نہ کرے تو بھی چلے گا، لیکن اور اس میں ہمیں ثواب ملے گا۔ کیا یہ صحیح ہے یا پھر عبادت کرنا چاہیے ہمیں؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آپ نے بہترین سوال کیا ہے کہ آج امت میں جو ہے شب قدر کو بلکہ ضائع کرتے ہیں رات کو۔ اصل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا تذکرہ ہوا کہ ان کی عمر جو ہے 1000 سال 900 سال اتنی عمر ہوئی، تو صحابہ کو رشک ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل میں اتنے لمبی عمر لے کر اتنی زیادہ عبادتیں کر کے گئے دنیا سے، اور ہمیں تو کل عمر 60 سال 70 سال کی ملی، تو ہم اس میں کیا کریں؟ کیا ہم ان کے برابری تک پہنچ سکتے ہیں؟ تو اس رشک پر، اس غم پر، اس فکر پر اللہ نے اس امت پر رحمت کے دروازے کھولے، سے یوں سمجھیے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائیں۔ اسی میں جو ہے شب قدر کی رات ہے، رمضان کے مہینے میں جو شب قدر آتی ہے جی، اور شب بارات ہیں، یہ اللہ سے جڑنے کی رات ہے۔ اس کو آدمی اگر اللہ سے وصول کرے، عبادت کرے، تو اس پر بڑے فضائل ہیں۔ جیسے شب قدر کے بارے میں ہے جی، کہ ایک رات جو عبادت میں گزار دے، اللہ کی عبادت میں گزار دے، گویا 1000 مہینوں سے افضل قرآن نے کہا ہے۔ ماشاء اور 1000 مہینوں سے افضل تو اگر کسی نے ایک رات عبادت میں گزاری تو 83 تقریباً 83 ورش کچھ مہینے ہوتے ہیں۔ اور اللہ، کسی کو زندگی میں 10 سال اگر مل گئی، 10 سال میں 10 سال شب قدر مل گئی، تو وہ سمجھیں کہ 1000 سال تک پہنچ جاتا ہے عبادت کہ وہ عبادت کر لے۔ عبادت میں شامل ہو جاتا ہے۔ ویسے ہی یہ شب بارات بھی ہے۔ بارات کے معنی ہے چھٹکارے کی۔ چھٹکارا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب بارات کی رات اللہ تعالیٰ بنو قلب کی بکریوں کے برابر جتنے ان کے بدن پہ بال ہیں، اس کے برابر جی، اللہ تعالیٰ انسانوں کی مغفرت فرماتے ماشاء اللہ۔ اور یہ شب بارات، ہیں۔ بارات کا ہاں جو ہے کچھ اور مطلب نکالتے ہیں لوگ، ہاں، تو لوگ یہ بارات، وہ جو بارات شادیوں میں جو بارات جاتی ہے اس کو تو بارات سمجھتے ہیں۔ وہ والا حالانکہ نہیں ہے شب یہ، بارات کے معنی ہے برات، بولے تو کسی چیز سے چھٹکارے کی رات، چھٹکارے کی۔ اور وہ جہنم سے چھٹکارے کی رات۔ اچھا، اس میں اللہ تعالیٰ ساری انسانیت کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ایک مشرک کی نہیں فرماتے ہیں، جی، ایک والدین کے نافرمان کے، اور ایک جو ہے شرابی ہے، شراب کا عادی شراب۔ ہو، اس کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اگر مسلمان سے کینہ رکھے تو اس کی مغفرت نہیں تو فرماتے۔ مطلب اگر یہ اپنے عمل پہ اگر قائم رہے تو ان کی معافی نہیں ہے، ہاں، اگر یہ توبہ کر لے توبہ رہے کر تو لے تو پھر اللہ تعالیٰ، ہاں توبہ اللہ کر تعالیٰ لے معاف کر دیں تو گے۔ اللہ، توبہ تو شرک کی بھی توبہ ہے، کفر کی توبہ ہے کہ انسان اچھا، دنیا میں کوئی بھی بڑا گناہ کیا، اس سے توبہ کر لے کہ اللہ آج کے بعد میں ان گناہوں کو نہیں کروں گا، تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں۔ جی، تو ان راتوں میں جو ہے آدمی مغرب کی نماز پڑھے جماعت سے، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے، اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، جتنا ہو سکے رات میں عبادت کرے، درود شریف پڑھے، جی، استغفار پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عائشہ سے پوچھا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہا سے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں کتنی عبادت کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ صلی اللہ وسلم علیہ جو ہے وسلم۔ 6 رکعت 8 رکعت کل ملا کے وطر کے ساتھ جو ہے 11 رکعت 13 رکعت پڑھتے تھے، اور وہ جی، 2 رکعت کے پڑھتے تھے گھر میں، تو 2 رکعت اتنی لمبی پڑھتے تھے کہ پیروں پہ ورم آ جاتا تھا۔ ایک سلام سے 2 رکعت، ایک سلام سے 2 رکعت، ایک سلام سے 2 رکعت۔ ایک روایت میں کہ 6 رکعت پڑھتے تھے، ایک روایت میں 8 رکعت پڑھتے تھے، ساتھ میں وطر ملاتے تھے تو جی، 11 رکعت ہو جاوے یا 13 رکعت ہو جاوے۔ اچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے سال کی عبادت ہوتی تھی۔ تو آدمی جو ہے اس رات میں اگر قرآن کا حافظ ہے تو لمبی رکعت پڑھے، جی، سورہ بقرہ یاد ہے سورہ بقرہ پڑھے، سورہ آل عمران پڑھے۔ اگر جو غیر حافظ ہے تو جن صورتوں کو یاد ہے ان صورتوں کو نفلوں میں پڑھے، لمبی رکعت پڑھے، اور انفرادی گھروں میں پڑھے۔ وہ جو جی، مسجد میں جمگٹ ہو جاتے ہیں اور وہاں بیان ہوتا ہے، چائے بنتی ہے، اور یہ جو ہے ایک خرافات کی شکل میں لوگ یہ جو ہے، بدعت، ہاں بدعت سمجھیں یا بس یوں سمجھیں کہ وہ ہاں غیروں لوگ کا جو ضروری ہے سمجھ اجتماع لے ہے، رہے تو اور یہ، وہ اکثر جو ہے وہ ایسا جی، ہی ہوتا ہے کہ جاگنے کی رات سمجھ کر کہیں بیٹھ گئے 4 بچے اور اس کی غیبت کر، مسجد میں بیٹھ گئے اس کی برائی کر، اس کی جی، غیبت کر۔ تو جی یہ عبادت میں نہیں ہاں گزرتا ہے ہاں اجتماعیت نہیں ہے اس میں، جو ہے انفرادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ انفرادی وسلم۔ اللہ کے سامنے بیٹھ کر جڑ کر آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہے نا، بس میں ہوں میرا اللہ ہو، اور اللہ کو منایا جاوے، اللہ کے سامنے رویا جاوے، گڑ گڑایا جاوے، اللہ سے سارے سال کی گناہوں کا توبہ کیا جائے، اللہ سے معافی مانگا جائے۔ جی، اور دوسرا یہ ہے کہ لوگ جاگتے ہیں، کچھ تو عبادت کرتے ہیں اور عبادت کرنے کے بعد قبرستانوں میں چلے جاتے ہیں،
اور وہاں دیا جلاتے ہیں، لائٹ جلاتے ہیں، اور مطلب بالکل میلے کے جیسے سجا دیا جاتا ہے قبرستان کو. کیا یہ صحیح ہے؟ اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلی کی اللہ علیہ وسلم. زندگی کو دیکھیں، آپ پڑھیں جی تو پوری زندگی میں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان گئے. تو اس بات سے اگر تعویل کیا جاوے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ گئے، جی جائیں قبرستان، لیکن قبرستان بھی اکیلے گئے، جی جماعت لے کر، صحابہ کو ساتھ میں لے کر نہیں، اکیلے گئے ہیں. تو قبرستان جاوے آدمی، بس فاتحہ پڑھے. اب وہاں جو دیے جلاتے ہیں، اصل یہ غیروں کی مشابہت ہے غیروں کے کہ مشابہ. غیر مسلم بھائی جو ہے جو دیوالی وغیرہ میں جو مناتے ہیں جی تو رات جو ہے ساری جو ہے وہ دیا جلتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں. ویسے ہی اپنے ایمان والے بھائی بھی کہ جی ان کے مطلب بس مشابہہ ہاں اختیار کرے. اللہ کے مشابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاں حدیث ہے نا، من تشبہ بقوم بقوم فهو فہو منهم. من، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی کیا ہے. جی اور کسی قوم کا مشابہت بھی اختیار نہ ہو. تو اس میں آدمی قبرستان جائے تو بس انفرادی جائے، وہاں کچھ پڑھنا ہو پڑھے، بخشے. اور نہیں گئے تو کوئی حرج بھی نہیں ہے. کوئی حرج اور نہیں. وہاں جا کے وہ دیا جلا رہا ہے، یہ سب تو غیروں کے طریقے ہیں، تو غیروں کے بالکل طریقے جائز بھی اختیار نہیں نہیں کرنا کرنا چاہیے. چاہیے. جی. جی مطلب شب قدر کے موقع پہ صلاۃ التسبیح پڑھنے کا طریقہ بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم ہے. صلاۃ التسبیح کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ میرے چچا، میں آپ کو ایک ہدیہ دوں، کہ وہ آپ کو یہ ہدیہ دوں کہ آپ اگر اس کو پڑھنا چاہے تو روز پڑھیں، جی نہیں تو ہفتے میں ایک بار پڑھیں، ایک بار. نہیں تو ایک مہینے میں ایک بار پڑھ لیں، نہیں تو فرمایا کہ کم سے کم زندگی میں ایک بار تو ضرور پڑھ لیں. مطلب کہ ان ایک کے فضائل بتائے کہ اس کو پڑھنے فضائل سے ہے. اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیتے. تو صلاۃ تسبیح تو آدمی روز پڑھے، لیکن اگر جی یہ بڑی راتوں میں آدمی جاگتا ہے، شب قدر میں، شب برات میں، تو اس کو جو ہے پڑھ سکتا ہے نفل نماز کی نیت سے، کہ میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت نفل نماز کی نیت سے، واسطے اللہ تعالیٰ کی رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کر کے نیت باندھے. اور نیت باندھنے کے بعد ثنا پڑھے. جی اور ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنے سے پہلے 15 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے. تیسرا تیسرا کلمہ کلمہ یہ ہے، سبحان اللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. 15 بار پڑھے. اس کے بعد اعوذ باللہ بسم اللہ سورہ فاتحہ اور سورت کوئی ملائے. اس کے بعد پھر 10 مرتبہ پڑھے، جی 25 ہو گئے. اس جی کے بعد رکوع میں جائے، رکوع کی تسبیح پڑھے، اور پھر وہاں 10 مرتبہ پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اس کے بعد سمع اللہ لمن حمدہ کر کے کھڑا ہو جاوے. پھر یہاں سمع اللہ لمن حمدہ کی ایک تسبیح پڑھنے کے بعد پھر 10 بار پڑھے. پھر سجدے میں چلا جاوے، سجدے کی تسبیح پڑھے، پھر وہاں 10 بار پڑھے. پھر دونوں سجدہ کر کے جب بیٹھے جی دونوں سجدوں کے درمیان، تو پھر وہاں 10 بار پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. پھر دوسرا سجدہ کرے، دوسرے سجدے میں بھی 10 بار پڑھے. اس کے بعد پھر تیسرا دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہو جاوے. ٹوٹل کتنی تسبیح ہے؟ تو ہر رکعت میں 75 بار ہوا. 75 اب اگر کہیں سمجھیے کہ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد آدمی اکثر بھول جاتا ہے، بھول جاتے ہیں. رکوع سے کھڑا ہوا اور بھول گیا، سجدے میں چلے گیا. اب سجدے میں چلے گیا تو وہاں یاد آیا کہ ارے ہم نے رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد پڑھے نہیں. تو اب وہ سجدے میں جہاں 10 پڑھنے کے، تو وہاں یہاں کا قضا کر کے 20 پڑھ لے، دوسرے میں پڑھ سکتے دوسرے ہیں. میں پڑھ لے. اب اچھا دوسرا ایک سجدہ کر کے بیٹھے اور وہاں جلسے میں پڑھنے سے بھول گئے، دوسرے سجدے میں یاد آیا کہ یار ہم 10 سجدوں کے درمیان میں نہیں پڑھے، تو وہاں 20 مرتبہ پڑھ لے. اب لاسٹ میں ہر رکعت میں 75 بار کرے، 4 رکعت میں 300 مرتبہ ہوتا ہے. 300 اب مرتبہ آخری میں تحیات میں آپ بیٹھے ہیں، وہاں یاد آیا کہ یار ہم فلاں جگہ جو ہے یہ 10 مرتبہ بھول گئے ہیں یا 15 مرتبہ بھول گئے. اب وہاں اس کی قضا کرے اور پھر سلام پھیرے. اچھا تو اس میں مطلب اگر بھول گئے ہیں تو سجدہ سہو اس میں کرنا چاہیے یا نہیں نہیں؟ نہیں نہیں کر سکتے. جی. اچھا کاؤنٹنگ کیسے کریں گے؟ انگلی، اب جیسے ہم پڑھ رہے ہیں تو ایسے جی انگلی دبا دے. اچھا ہاں، ایک مرتبہ جہاں پڑھے انگلی سے اشارے سے دبا دے. جی تسبیح وغیرہ سے دبانا مناسب نہیں ہے. مناسب نہیں جی. ہے. آپ سے اور بات کر رات کے میں اگر جاگے آدمی تو درود شریف پڑھے، جی 1000 مرتبہ پڑھے، درود شریف پڑھے، 500 مرتبہ پڑھ لے. کوئی آدمی دل میں طے کر لے کہ میں انشاءاللہ کہیں یکسو بیٹھ کے 300 مرتبہ درود شریف پڑھے، 300 مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھے، 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بڑے احسان ہیں. جی آدمی اگر انسان بدن سے چمڑا نکال لے، کھال نکالے اور اس کی جوتیاں بنا کے اپنے نبی کو پہنائے، پھر بھی اپنا حق ادا نہیں بننے کا نہیں ہو سکتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے تسبیحات پڑھے، ہے نا، درود شریف پڑھے. اور اگر نماز قضا ہے تو ان راتوں میں قضائے عمری کی نماز پڑھے. جی وہ کیسے کریں گے؟ اب جیسے مثلاً 10 سال کا آدمی کاؤنٹنگ لگائے کہ بھائی میری عمر کتنی ہے، تقریباً 40 سال کی عمر ہے. تو اب آپ اندازہ لگائے کہ بھائی میں کتنی سالوں کی نمازیں پڑھا ہوں جی اور میری کتنی نمازیں قضا ہوئی. جی اب مثلاً 5 سال کی نماز قضا ہے. جی اب یہ دل میں طے کرے کہ آج میں پہلی نماز، سب سے پہلے جو میری فجر کی نماز قضا ہوئی وہ 2 رکعت فرض پڑھتا ہوں. جی اس کے بعد کی میری جو 2 ظہر قضا ہوئی اس کی 4 رکعت فرض پڑھتا ہوں قضا. اچھا اس کے بعد جو میری عصر قضا ہوئی اس کی 4 رکعت قضا پڑھتا ہوں. اور لکھ لے کہ بھائی میں فلاں دن فلاں تاریخ کو اتنی نمازیں شروع کیا ہوں قضا. اور اگر روزانہ اگر وہ سمجھے کہ ایک دن کا روزانہ اپن پڑھتا رہے قضا، جی تو 5 سال میں اس کی نماز پوری ہو جائے گی. جی اور ایک دن میں اگر دو دن کی ایک دن میں نماز قضا پڑھ رہا ہے تو 2.5 سال میں اس کی پوری نماز قضا ہو جائے گی. اب وہ شاید ترتیب ہو جائے گا.
جائے گا. تو صحیح ایسے ہی کہ بھائی میری پہلی جو عشاء کی نماز قضا ہوئی وہ پڑھتا ہوں, تو جی عشاء کی نماز میں جو میری وطر قضا ہوئی وہ پڑھتا ہوں, اس کے بعد کی میرے جو فجر کی نماز قضا ہوئی وہ پڑھتا ہوں. جی اسی طریقے نیت سے کر لیں سلسلہ لکھا رہے اور پڑھتا رہے, نیت کر لیں ہمیں نیت کرتا جاوے اور پڑھتا جائے. چلیے ماشاء اللہ بہت اچھا لگا جزاکم بات کر اللہ کے خیر, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. جی شکریہ شکریہ.